بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیراز کے ایک بزرگ حضرت فاش فرماتے ہیں، میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، اور وہ موسم انتہائی سردی کا تھا۔ میں اسی فکر میں سو گیا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور، خرچ کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اسی فکر میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن چڑھے تو فلاں مجوسی کے گھر جانا اور اس سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے کہا ہے کہ 20 دینار مجھے دے دے۔ حضرت فاش صبح اٹھے تو حیران ہوئے کہ ایک مجوسی کے گھر کیسے جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم وہاں کیسے سناؤں۔ اور پھر یہ بات بھی درست ہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں۔ اسی شش و پنج میں وہ دن گزر گیا اور دوسری رات پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، تم اس خیال کو چھوڑ کر اس مجوسی کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت فاش صبح اٹھے اور اس مجوسی کے گھر چل پڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی اپنے ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے دروازے پر کھڑا ہے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو چونکہ وہ ان کو جانتا نہ تھا اور یہ پہلی مرتبہ اس کے پاس آئے تھے، اس لیے شرما گئے، تو وہ مجوسی خود ہی بول پڑا اور کہا، بڑے میاں، کیا کچھ حاجت ہے؟ حضرت فاش بولے، ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ تم مجھے 20 دینار دے دو۔ اس مجوسی نے اپنا ہاتھ کھولا اور کہا، یہ لیجئے 20 دینار، میں نے آپ ہی کے لیے نکال کر رکھے تھے اور آپ کی راہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت فاش نے وہ دینار لے لیے اور اس مجوسی سے پوچھا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر یہاں آیا ہوں، مگر تجھے میرے آنے کا علم کیسے ہو گیا؟ تو وہ بولا، میں نے رات کو اس شکل و صورت کے ایک نورانی بزرگ کو خواب میں دیکھا ہے، جس نے مجھ سے فرمایا کہ ایک شخص صاحب حاجت ہے، وہ کل تمہارے پاس پہنچے گا، اسے 20 دینار دے دینا۔ چنانچہ میں یہ 20 دینار لے کر تمہارے ہی آنے کے انتظار میں تھا۔ حضرت فاش نے جب اس کی زبانی رات کو ملنے والے نورانی بزرگ کا حلیہ سنا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ چنانچہ حضرت فاش نے اس سے کہا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس مجوسی نے یہ واقعہ سن کر تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر کہا، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ چنانچہ وہ حضرت فاش کے گھر آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کی بیوی، بہن اور اس کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ مسجد سے نکلے تو ایک سید زادے نے ان سے کہا، اے عبداللہ، یہ کیسا مجمع ہے؟ دیکھ، میں فرزند رسول ہوں اور تیرا باپ تو ایسا نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں وہ کام کرتا ہوں جو تمہارے نانا جان نے کیا تھا اور تم نہیں کرتے، اور یہ بھی کہا کہ بے شک تم سید ہو اور تمہارے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور میرا والد ایسا نہ تھا، مگر تمہارے والد سے علم کی میراث باقی رہی، میں نے تمہارے والد کی میراث لی، میں عزیز اور بزرگ ہو گیا، تم نے میرے والد کی میراث لی، تم عزت نہ پا سکے۔ اسی رات خواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ چہرہ مبارک آپ کا متغیر ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رنجش کیوں ہے؟ فرمایا، تم نے میرے ایک بیٹے پر نکتہ چینی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جاگے
اور اس سید زادے کی تلاش میں نکلے تاکہ اس سے معافی طلب کریں۔ ادھر اس سید زادے نے بھی اسی رات کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ فرمایا کہ بیٹا اگر اچھا ہوتا تو وہ تمہیں کیوں ایسا کلمہ کہتا۔ وہ سید زادہ بھی جاگا اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکلا۔ چنانچہ دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے اپنے خواب سنا کر ایک دوسرے سے معذرت طلب کر لی۔